السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنی دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ جو اپنی نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیک نصیحت، موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت، حق۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہارے دعائی ہی تم تک وہ سب لے آتی ہے جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس سے ہوتی ہے وہی انسان خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ جب تک منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی ندیوں نے آج تک راستے میں کسی سے نہیں پوچھا منزل کتنی دور ہے۔ ہمت کبھی نہ ہارے، ہر چیز کی شروعات ہمیشہ مشکل سے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سنبھال کے رکھی ہوئی چیز اور غور سے سنی ہوئی بات کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ ہمیں اگر ایک دوسرے کی نیتوں کا علم ہو جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو ملنا تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کو دفنانا تک چھوڑ دیں۔ تنقید کرنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے اگر آپ پانی پر چل کر بھی دکھائے تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی سے کبھی مت ڈرو، کبھی ہار مت مانو، بلکہ یہ یقین بناؤ کہ زندگی زندہ رہنے کا نام ہے، اور یہ جیسی بھی ہے اسے ہم نے جینا ہے، اور آپ کا یہی یقین آپ کو جینا سکھائے گا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کے خوف سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جب اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنی کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، وہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اپنی دعا اللہ کے سوا کسی سے مت کہو، کیونکہ اللہ مددگار بھی ہے اور رازدار بھی۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، آزمائش کے وقت صبر رکھو اور اللہ کے فیصلوں میں خوش رہو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جب آپ کچھ بھی نہیں کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، وہ آزمائے گا تمہیں دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ دوسروں کو معاف کرے اس لیے نہیں کہ وہ معافی کی مستحق ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ سکون کی مستحق ہے۔ آپ کی جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ کسی بزرگ سے کہا گیا، کچھ نصیحت کر دے۔ فرمایا، بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے
تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون ہی رہتا ہے۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ جو آدمی آگے کی سوچ اور منصوبہ بندی نہیں کرتا وہ اپنے دروازے پر ہی مصیبت پائے گا۔ جو باپ اپنے بیٹے کو اس کے فرائض نہیں سکھاتا وہ اس بیٹے کے ساتھ برابر کا قصوروار ہے جو غلط کام وہ کرتا ہے۔ جو انسان دوسروں کو معاف نہیں کر سکتا وہ اس پل کو توڑ دیتا ہے جس پر اسے خود گزرنا پڑتا ہے۔ مرد اپنی نگاہیں نیچی نہیں کرتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، لیکن دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ کبھی کبھی کوئی وجہ نہیں ہوتی، بس یوں ہی انسان زندگی کی پہیے میں ریشم کے تان کی طرح الجھتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کتنی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ کاش تم سمجھ سکتے کہ زمینی خداؤں کو مچھر اور ابابیل جیسے حقیر چیزوں سے مروایا جاتا ہے۔ کفن بھی عجیب چیز ہے، جس نے بنایا تھا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال ہی نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اس کو معلوم ہی نہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتی ہے، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے جو دل سے جوڑا جائے، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسی شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ جب تمہارا دل ایک ہی انسان کے لیے بار بار رونے لگ جائے تو سمجھ جائے کہ جو رب دل میں ڈال سکتا ہے وہ نصیب میں بھی ڈال سکتا ہے۔ وہ شخص آپ سے بھی انتہا محبت کرتا ہے جس میں یہ نشانی ہو۔ جس شخص کا دل آپ کی وجہ سے ٹوٹ جائے اور آپ اس کی پرواہ بھی نہ کریں، پھر وہ شخص آپ سے اسی جوش و خروش سے ملی بات کرے اور آپ کو کونے سے ڈرے، تو سمجھو یہ بہت محبت کرتا ہے آپ سے۔ انسان کو اپنی اوقات تب پتہ چلتی ہے جب اسے وہاں سے ٹوکر پڑے جہاں اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ زندگی کی ہر ایک ٹوکر یہی احساس دلاتی ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، اور انسان کو اللہ کی محبت تب نظر آتی ہے جب اسے دنیا کی محبت تکا دیتی ہے۔